اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بعمرہ۔ علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں، والفلک اور کشتی، تجری فی البحر بعمرہ، وہ چلتی ہے دریا میں اللہ کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے روکا ہوا ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ بِإِذْنِهِ، زمین پر گرنے سے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا، جیسے پتھر جیسی سخت چیز۔ ایک منٹ جی، جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ پتھر جیسے سخت ترین، لوہے جیسے انتہائی وزنی ہیں، اور آگ جیسے انتہائی گرم چیز کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ہے نا وہ بھی اختیار میں دے دیا انسان کے، آگ بھی انسان کے اختیار میں ہے کہ آگ کو انسان جیب میں لیے ہوئے گھومتا ہے وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، ان الانسان لکفور، بے شک آدمی بڑا ناشکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ مرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ مارے گا، پھر قیامت والے دن اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ منسکن کا معنی ہوتا ہے ایک عبادت۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ایک عبادت کے قاعدے جو ہے بنا دیے ہیں۔ فلا ينازعنك فی الامر، تو ان پر تو کیا ہونا چاہیے تھا، فلا ينازعنك فی الامر وادع الی ربک۔ اب اس کا معنی یوں بنے گا، با محاورہ یوں بنے گا کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے ہیں کہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم اس میں سے معاملہ جو ہے کہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ لا جنازن کا من جھگڑا نہیں کرے گا فی الامر، کسی بھی معاملے میں، ودع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف جو ہے کہ بلاؤ، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک جو ہے کہ تم سیدھی راہ پر۔ ٹھیک ہے نا جی، ناسکوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناسکوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو ان قواعد پر چلیں گے، فلا جنازعنک، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کسی معاملے میں نہیں جھگڑے گا۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلْ، ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَادَلُوكَ، ٹھیک ہے نا جی، وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑے، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بارے میں کہ جس میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف رکھتے تھے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء وما فی والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان فی ذالک، ان ذالک فی کتاب، بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ
ان فی ذالک، بے شک یہ سب کچھ جو ہے کہ ایک کتاب میں ہے، ان ذالک اللہ یسیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور اللہ کے سوا ایسے کو جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جن کی کوئی وہ نہیں ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ما لم ينزل به سلطانہ، کہ ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتری، وما لیس لهم به علم، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایسوں کو پوچھتے ہیں کہ انہیں کچھ علم نہیں، وما للظالمین من نصیر، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر جو ہے ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان پر جو ہے نا کہ ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو تم ان کے کہتے ہیں کہ بھائی تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے کیا کریں گے، ان کے آثار دیکھو گے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیا ہے کفر کیا ہے، یکادون یسطون، قریب ہے کہ جو ہے نا وہ کیا پڑھیں، لپٹ پڑے، یسطون میں قریب قریب ہے کہ لپٹ پڑے، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں نا، ان پر جو لپٹ پڑے، قل افانبئکم بشر من ذالکم، تو آپ فرما دیں کہ کیا میں تمہیں بتا دوں، کیا بتا دوں، النار بشر من ذالکم، بشر من ذالکم مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس حال سے بدتر ہے، وہ کیا ہے، النار، وہ آگ ہے، ٹھیک ہے جی، وعد اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بئس المصیر، اور وہ جو ہے کیا ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ایک کہاوت یعنی کہ ہے کہ فرمائی جاتی ہے، کہ مثلا یعنی مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا له، اسے کان لگا کر سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ جو ہے نا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا له، اگرچہ جو ہے نا سب اس پر اکٹھے ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَلَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ٹھیک ہے جی، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، ٹھیک ہے نا، اگر کیا کرے، یسلبہم یعنی مکھی ان سے چھین کر کوئی چلی جائے، لا یستنقذوہ، تو وہ اسے چھڑا نہیں سکیں گے، ضعف الطالب والمطلوب، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور جس کو جو اس نے چاہا، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، جیسی چاہیے تھی، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے، غالب ہے، طاقتور، اللہ یستفی من الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب جو ہے نا آگے فرمائے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے ایمان والو، بلکہ یوں ہے، یا الذین آمنوا، کہو اے ایمان والو، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور تم جو ہے نا کہ اچھے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے یا تمہیں بخشا جائے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ٹھیک ہے نا، جہاد اللہ کی راہ میں کیا ہے، جہاد کرو، حق کا جہاد ہی جو جہاد کرنے کا حق ہے، وہ تباکم، اور وہ جو اس نے تمہیں پسند کیا، ٹھیک ہے جی، اس نے وما جعل علیکم فی الدین، اور تم پر دین میں جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں کی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ٹھیک ہے، ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے،
وہ سماکم المسلمین، ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے تمہارا نام جو ہے کیا ہے نام رکھا مسلمین رکھا، من قبل اس سے پہلے، وفی ہذا اور جو ہے کیا ہے کہ وفی ہذا کا مطلب یہ کہ اس میں لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ رسول تمہارا نگہبان ہو جائے اور گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء اور تم اور تم جو ہے نا اور لوگوں پر گواہی دو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ہو مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ صاحب قدوری نے کہا تھا، ایک منٹ ادھر آگے چلے گئی ہے، صاحب قدوری نے کیا فرمایا، وَكُلُّ إِحَابٍ، ٹھیک ہے نا جی، صاحب قدوری نے کیا فرمایا، وَكُلُّ إِحَابٍ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی احاب کہتے ہیں جو ہے نا وہ جانور کا جو ہے نا تر چمڑا، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا احاب کہتے ہیں۔ تو کیا 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 فرماتے ہیں، وَكُلُّ إِحَابٍ، ہر کچی کھال، ٹھیک ہے، دو بیگا جس کو کیا کیا جائے، دبا کر دی جائے، فقط طہورا تو وہ پاک ہے، وجازت الصلاۃ فیہ اور اس میں نماز جائز ہے، اور والوضوء منہ اور اس سے وضو جائز ہے، الا جلد الخنزیر والآدمی، مگر جو ہے نا کیا ہے کہ آدمی اور خنزیر کی کھال کو، کہ جو آدمی کی کھال ہے اور خنزیر کی جو کھال ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا کیوں بھائی، لقول ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایما احابن، ہر وہ کچی کھال، دو بیگا فقط طہورا، جس کو یعنی کیا ہے کہ دبا کر دی جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو جو ہے نا کیا ہے کہ رنگا جائے ہے، وہ بعموم حجت علی ذالک، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے مردار کی کھال کے متعلق، ٹھیک ہے نا جی، یہ عموم کی وجہ سے جو ہے نا وہ حجت ہے کس پر، مالک پر، مردار کے کھال کے بارے میں۔ اچھا، ولا یعارض بالنہی، اور اس نہیں سے معارضہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، جو وارد ہوئی ہے، کس کے وارد ہوئی ہے کہ بھائی مردار سے نفع حاصل کرنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ مردار سے نفع حاصل کرنے کے بارے میں ایک حدیث شریف وارد ہوئی ہے، لا تنتفعوا من المیتۃ بإحاب، کہ تم جو ہے کیا ہے کہ نہ نفع حاصل کرو مردار سے، احاب کا مطلب ہوتا ہے کھاد، لأنہ اسم لغیر المذبوح ہے، مذبوح ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس لیے کہ احاب بغیر دبا کرتے ہوئی کھال کا نام ہے۔ آگے فرمایا وحجت علی الشافعی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے، کس میں حجت ہے، فی جلد القلب، کتے کی کھال کے حوالے سے، ولیس القلب بنجس العین، اور جو کتا ہے وہ نجس العین نہیں ہے، الا تری انہ ينتف به حراستاً واصطیادا، کیوں بھائی نجس العین نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کتے کے جو ہے نا وہ کتے کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، پہرے داری بھی دی جاتی ہے اور اسے شکار بھی کرایا جاتا ہے، بخلاف الخنزیر، برخلاف جو ہے کہ خنزیر کے، لأنه نجس العین ہے، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اذا الحاء فی قوله تعالی فإنه رجس، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس لیے کہ بھائی ارشاد باری تعالیٰ فإنه رجس، اس میں جو قربت کی بنا پر جو ضمیر ہے نا، ہا ضمیر یہ خنزیر ہی کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے، یہ منصرف قربت ہی، اچھا، وہ حرمت الانتفاع باجزاء الآدمی لکرامت، تو بھئی آدمی کی کھال کیوں پاک نہیں ہے؟ کیونکہ آدمی کی عزت کی وجہ سے،
فخرج اما روینا، تو وہ دونوں نکل کے جو ہم نے روایت کیا. ثم ما یمنع النتن والفساد فهو دباغ وان كان تشمیسا او تطریبا. تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ثم ما یمنع النتن، تو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہے نا کیا ہے کہ جو بدبودار ہونے اور خراب ہونے سے روک دے، وہی دباغت ہے. وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا، یعنی کیا ہے کہ خواہ وہ دھوپ میں سکھانا ہو یا مٹی یعنی کیا ہے کہ لگانا ہو. یعنی جو چیز بدبودار ہونے اور خراب ہونے سے روک دے نا، مطلب یہ کہ اس کھال سے بدبو نکل جائے اور اس میں جو ہے نا کیا ہو جائے، اس میں اس کی بدبو کو روک دے، تو وہ اس کی دباغت ہے. جس طرح دیکھو انکان تشمیسن، مطلب یہ کہ وہ اس کو سورج پر آپ رکھ دیں، اس کو دھوپ لگنے کی وجہ سے اس کی بدبو چلی جائے، اور تقریباً یا مٹی لگانے کی وجہ سے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ختم ہو جائے. لأن المقصود یحصل به، کیونکہ اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ مقصود کیا ہے، مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس سے. فلا معنی لاشتراط غیر ہی، لہذا دوسری چیز کی شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے فرمایا ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ. تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ پھر جس جانور کی کھال جو ہے نا، جس جانور کی کھال دبا کر دینے سے پاک ہو جاتی ہے نا، ذبح کرنے سے بھی کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، ذبح کرنے کو. لأن تومر من الدباغ فی ازالۃ الرطوبات، اس لیے کہ تر رطوبات کو دور کرنے کے حوالے سے ذبح کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ دبا کر دینے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ، اسی طریقے اس کے خون بھی پاک ہو جاتا ہے، اور یہی صحیح ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعْقُولًا، ٹھیک ہے نا جی، اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے نا کہ نہ کھایا گیا ہو نا، پھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا گوشت کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. یعنی اس کا وہ کیا کہتے ہیں، کھال وغیرہ جو ہے نا، وہ پھر دباغت کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے. اچھا جی، آگے فرمایا وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طاہر، کہ بھئی جو مردار کا کھال ہے اور جس کی ہڈی ہے نا، وہ پاک ہے. وقال الشافعی ناجس، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجس ہے. لأنه من اجزاء المیتۃ، کیونکہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مردار کے اجزاء میں سے. ولنا، اور ہمارے لیے دلیل کیا ہے، انه لا حیات فیہما، کہ ان میں کوئی زندگی نہیں ہے. ولہذا لا يتعلم بقطعها فلا يحلهم الموت. تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ہے نا ناخن کو کاٹنے سے اور بالوں کو کاٹنے سے درد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی، درد کیا ہے، نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ درد نہیں ہوتی، لہذا ان میں موت بھی سرایت نہیں کرے گی. فلا یحلهم الموت اذا الموت زوال الحیات، اور اس لیے کہ موت تو زندگی کا کیا ہے، وہ اختتام ہے. وشعر الانسان وعظمه طاہر، اسی طریقے سے انسان کے جو بال ہیں اور جو اس کا جو ہڈی ہے، وہ بھی پاک ہے. وقال الشافعی ناجس، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نجس ہیں. لأنہ، کیونکہ لا ينتفع به، اس سے نفع حاصل نہیں کیا جاتا. ولا يجوز بیعہ، اور اس کو نہیں بیچا جاتا. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان عدم الانتفاع والبیع لکرامتہ، کہ بھئی نفع نہ اٹھانا اور بیع نہ کرنا یہ اس کی کرامت کی وجہ سے. فلا يدل علی نجاستہ، تو یہ جو ہے اس کی نجس ہونے پر دلالت نہیں کرتی. واللہ عالم، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ ہی جانتا ہے. جی، اس مسئلے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، میرے خیال میں سب خاموش تھے نا، اس وجہ سے. اچھا جی، اس میں ظاہر کی جگہ، یہ درست البلاغہ ہے، اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر لانا. اس سلسلے میں یا تو کوئی غلط ہوتی ہے، مثلا یہ دعویٰ کرنا کہ ضمیر کا مرجع متکلم کے ذہن میں ہمیشہ حاضر ہے، جیسے شاعر کا قول ہے ابت الوصال مخافت الرقباء وعتت کا تحت مدار الظلماء، محبوبہ نے رقیبوں کے ڈر سے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ تمہارے پاس رات کی تاریکی میں پردوں کی آڑ میں آتی ہے.
تو یہاں ابت اور اتت کا جو ہے نا کہ ضمیروں کا مرجع پہلے مذکور نہیں ہے، اس لیے اس میں ظاہر لانا چاہیے تھا، لیکن شاعر یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں ہے ضمیر لایا۔ یا اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کے بعد والی بات کو سامع کے ذہن میں اتارا جائے تاکہ اسے شروع ہی سے شوق پیدا ہو۔ جیسے دیکھو ہے یا نفس ما حملت تحت تتحملو، یہ وہ نفس ہے کہ تم اس سے جو کچھ اٹھاؤ گے اٹھائے گا۔ اچھا قل هو اللہ واحد، وہ اللہ ہے کہ نعمت تلمید المؤدب ہو، بہترین شاگرد وہ ہے جو باادب ہو۔ تو کبھی ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی کوئی غرض ہوتی ہے، مثلا حکم پر عمل کرنے کے داعی کی تقویت، جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے کہے سیدو کا یا امرو کا بکدا، تمہارا سردار تمہیں فلاں بات کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر انا آمن امرو کا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کی جگہ سیدو کا لفظ لایا گیا تاکہ اسے معلوم ہو کہ مجھے حکم دینے والا میرا آقا ہے۔ التفات، کلام کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا، مثلا تکلم خطاب یا غیبت کی حال سے کسی دوسرے حالت کی طرف، تکلم سے خطاب کی طرف انتقال کیا جائے۔ جیسے دیکھو وما لی لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اس کی طرف لوٹائے جائے گے۔ تو یہاں ارجعو میں لوٹائے جاؤں گا، یعنی ہونا چاہیے تھا ارجعو میں لوٹاؤں جاؤں گا، متکلم کا صیغہ لانے کی بجائے ترجعون مخاطب کا صیغہ لایا گیا۔ متکلم سے غیبت کی طرف انتقال کی مثال ہے انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو کثرت یا جو ہے کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ تو یہاں انا اعطینا کا متکلم کے ضمیر ہے، اور آگے فصل لنا متکلم کی جگہ فصل لربک فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو خطاب سے تکلم کی طرف انتقال کی مثال ہے اتطلب وصل رباط الجمال وقد سقط المشیب علی کذالی، کیا تم جمال وال لڑکیوں کے وصال کے خواہش مند ہو حالانکہ سفیدی میرے گردن پر لٹک چکی ہے۔ تو تطلب میں خطاب ہے اور کذالی میں جو ہے نا کیا ہے کہ تکلم ہے، حالانکہ علی کذالک ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی۔ تجاہل عارفانہ نمبر 7، کسی غرض کے لیے معلوم بات کو نہ معلوم کرا دینا، مثلا آیا شجر الخابور ما لک مورکن کأنک لم تجزع علی ابن ظریفی، اے وادی خابور کے درخت تم کیوں ہرے بھرے نظر آتے ہو، گویا تم اپنے ظریف کی وجہ سے پریشان نہیں ہو، ابن طریف کی وجہ سے۔ تو شاعرہ لیلی بنت طریف کو معلوم ہے کہ پریشانی وغیرہ کا تعلق ارباب عقول سے ہوتا ہے، اور درخت سے یہ مطالبہ کرنا فضول ہے، لیکن اس کا یہ شعر تجاہل عارفانہ کے طور پر ہے، گویا وہ جانتے ہو بھی یہ بات نہیں جانتی۔ اسلوب الحکیم، مخاطب سے یوں ملنا اور گفتگو کرنا جس کی مخاطب کو پہلے سے امید نہ تھی، یا پوچھنے والے کو بات کہنا جس کا وہ طالب نہ ہو، اس کا مقصد اس بات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، اس بات کا قصد کرنا زیادہ بہتر تھا جو میں کعبے میں رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت اسی طرح ہوتی ہے کہ کلام کو قائل کی مراد کے خلاف معنی پر معمول کیا جائے، جس طرح کیا جو ہے نا کیا ہے کہ کبشری حجاج کا حجاج سے کہنا مثل کل امیرو یحمل علی الادہمی والاشابی، آپ جیسے امیر، مہربان امیر سیاہ گھوڑے اور سرخی مائل سفید گھوڑے پر سوار کراتے۔ حالانکہ حجاج نے جب جو ہے نا کیا ہے کہ کبسرا سے کہا کہ اللہ اجملنک علی الادم، میں تجھے عدم سوا پر سوار کروں گا، احملن نہ ہونا چاہیے، اجملن احملن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو نقطہ جو نظر آ رہا ہے، یہ نقطہ یہ جیم کا نہیں ہے، یہ تو اس نے عدم سے سیاہ بیڑی مراد لی تھی، تو جو ہے نا مخاطب کا باثرا نے وہ مفہوم مراد نہ لیا جو اس کلام کے قائل حجاج کا مقصود تھا، بلکہ سیاہ گھوڑا مراد لیا۔ تو حجاج نے خواب میں جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کہا کہ میں نے لوہا مراد لیا ہے۔ کباثرا نے جواب دیا کہ لأن یکون عدیدا خیر من ان یکون بلیدا، اس سیاہ گھوڑے کا تیز ہونا اس کے سست رفتار ہونے سے بہتر ہے۔ تو حجاج نے لوہا مراد لیا جبکہ کباثرا نے اس سے تیز گھوڑا مراد لیا۔ تو دوسری صورت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ سائل کے سوال کو کسی دوسرے سوال کی جگہ اتارا جائے جو سائل کے جو حال کے مناسب ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے سالونک عن الحلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے حج اور وقت کے لیے بتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ چاند باریک ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے حتیٰ کہ 14ویں رات کا چاند ہو جاتا ہے پھر گھٹتا ہے،
حتیٰ کہ شروع والی حالت پر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب اس حکمت کے حوالے سے دیا گیا کہ جو اس گھٹنے بڑھنے پر مرتب ہوتی ہے، یعنی اس سے اوقات کا پتہ چلتا ہے، تو ان کے سوال کو جو چاند کے مختلف ہونے کے بارے میں تھا یوں قرار دیا کہ گویا وہ اس کی حکمت پوچھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق جواب دیا گیا۔ تغلیب، تغلیب دو چیزوں میں سے ایک کو دوسرے پر غالب قرار دینے کے لیے لفظ وہ لفظ استعمال کرنا جو اس غالب سے متعلق ہے، جیسے مذکر کا صیغہ بول کر مرد اور عورت دونوں مراد لیے جائیں، یہ مذکر کے لیے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا اشارہ خداوندی و کانت من القانتین، حالانکہ وہ حضرت مریم قانتین میں سے تھی، حالانکہ قانتین مذکر کا صیغہ ہے، گویا مذکر کو مؤنث پر غالب رکھا گیا۔ اسی طرح باپ اور ماں کے لیے ابوان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں ماں باپ کو ماں پر ترجیح دی گئی ہے۔ یوں ہی مذکر کو مؤنث پر غالب قرار دیتے ہوئے سورج اور چاند کے لیے القمرین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شمس سورج مؤنث ہے اور قمر چاند مذکر ہے۔ اچھا، ثقیل لفظ پر زیادہ خفیف لفظ کو غالب کیا جاتا ہے، مثلا ابو بکر اور عمر کہنے کی بجائے عمرین کہتے ہیں، کیونکہ لفظ عمر خفیف اور لفظ ابو بکر ثقیل ہے۔ بعض اوقات مخاطب کو غیر مخاطب کے پر غالب قرار دیتے ہوئے اسے خطاب کیا جاتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، تو کفار نے کہا اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم لوگ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام کبھی ان کے دین میں نہیں رہے کہ ان کو واپسی کے لیے کہا جائے، لیکن چونکہ آپ کو باقی لوگوں پر بطور نبی غالب قرار دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے آپ سے یہ بات کہی گئی، ورنہ واپس کفر میں لوٹنا آپ سے متعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی علم بیان جو ہے نا آپ کا کل شروع ہوگا۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو بات یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مخدوم عادل صاحب یا کوئی اور؟ جی کافی حد تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی یہ بلاغت کی آ گئی، میں آیا لیٹ تھوڑا، آج 2 سبق تو نکل گئے میں۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے مزید۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش فرمائیں سارے کہ آپ ٹائم پر